کیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ثابت ہے کہ 11ویں شریف کا ختم انہوں نے دلایا ہوا ہو؟ 11ویں شریف کے پہلے ختم سے پہلے بخاری شریف کا ختم اگر صحابہ نے دلایا ہو تو پھر اس کو اپنے مدارس میں رائج کیا جائے. ختم بخاری تو آ گیا ہے اور اب ہمارے جملوں سے اس کو بدل کے تقریب بخاری لکھنا شروع کر دیا ہے انہوں نے. لیکن بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کیا تقریب بخاری تھی صحابہ میں اگر ختم بخاری نہیں تھا؟ کیا تکمیل بخاری تھی اگر ختم بخاری نہیں تھا؟ تو کیا تدریس بخاری تھی اگر ختم بخاری نہیں تھا؟ تو ان میں سے تو کچھ بھی نہیں تھا. اگر ختم کے لفظ سے بھاگتے ہو تو تکمیل کا لفظ دکھانا پڑ جائے گا, تقریب کا لفظ دکھانا پڑ جائے گا, جبکہ وہ بھی موجود نہیں ہے. اصل میں ان کی زندگی کے معاملات اور طرح کے تھے, ہماری زندگی اور وقت کے تقاضے اور طرح کے ہیں. اب اس وقت اگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کے وقت اگر کپڑا میسر نہیں آیا کس طرح کا کہ پورا بدن ڈھانپا جائے, تو آدھے قدم ننگے رہ گئے, ان پہ گھاس ڈالی گئی, اور اس کو اب اسی حالات میں آ کے فٹ کیا جائے کہ دیکھو وہاں تو اتنا خیال کیا گیا کہ کپڑا تھوڑا سا ہی دیا گیا, لہذا ہم بھی اپنے مردوں کو چھوٹے چھوٹے کفن پہنائیں تاکہ کپڑا کچھ غریبوں کے لیے بچ جائے. تو یہ کہا جائے گا تو یہ سراسر اسلامی فکر سے غداری ہوگی اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اصل میں بات یہ ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان اصل ہیں اور ہم فرع ہیں. اصل جڑ کو کہتے ہیں اور فرع ٹہنی کو کہتے ہیں. جڑ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, ٹہنی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جڑ نیچے کو ہوتی ہے, ٹہنی اوپر کو آتی ہے. جڑ جمی ہوئی ہوتی ہے اور ٹہنی وجدی کرتی ہے. جڑ پہ کوئی پتا نہیں ہوتا, ٹہنی پہ پتے بھی ہوتے ہیں, پھول بھی ہوتے ہیں. اب دونوں کا تعلق ہے, اتحاد ہے ایک بات میں کہ زمانے کو سایہ بھی دینا ہے, خوشبو بھی دینی ہے, پھل بھی دینا ہے. اب دونوں کا اتحاد ہے مگر تقاضے دونوں کے جدا جدا ہے. اتحاد بھی ہے اور تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. اب کوئی زمانے کا دانشور کسی درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کہے ٹہنی تو بدعتی بن گئی ہے. پوچھا کیوں؟ تو نے تو جڑ والا مسلک ہی چھوڑ دیا ہے. پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ جڑ پر تو کوئی پتا نہیں تھا, تو پتے کہاں سے لے آئی, تو بدعتی بن گئی ہے. تو زمانے کی ٹہنی کہے گی, ہر درخت کا پتا بولے گا, اپنا منہ سنبھال کے بولو, یہ جڑ کے ساتھ تعلق ہو تو پھر ہی پتے آتے ہیں, جن کی جڑیں مر جاتی ہیں ان پہ پتے نہیں ہوتے. تو یہ 11ویں شریف کا پتا جو ہے اس جڑ کی وجہ سے ہے. اگر جڑ پہ نہ بھی نظر آئے اس طرح کا, لیکن ہے اسی سوز کا نام جو صحابہ نے عطا فرمایا ہے. ایسے ہی جڑ صرف اعتراض 11ویں شریف پر نظر آتا ہے. تو آخر یہ جو بخاری مسلم ہے, کیا صحابہ کی بھی ایسی بڑی بڑی بخاری اور مسلم موجود ہیں؟ نہیں, ضرورت ہی نہیں تھی. اس نے جڑ نے خوب کام کیا اور جڑ نے اس طرح پختگی کی آج تک جڑ ڈول نہیں سکی, اور یہ صحابہ کا سارا فیض ہے. ٹہنیوں کا اپنا کمال نہیں, اپنا ہوتا تو جڑ کے بغیر بھی دکھا سکتی, اپنا نہیں آتا, سب کچھ ٹہنی سے ہی ہے, جڑ سے ہی ہے ٹہنی میں, اور جڑ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے. اور ان وفاکاروں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے جڑ کی ڈیوٹی نبھانے میں وفا کا حق ادا کر دیا ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب بخاری مسلم نہیں لکھی تھی, اگر امام بخاری بھی کہتے انہوں نے نہیں لکھی تو میں کون ہوتا ہوں لکھوں, تو کتنا دین ضائع ہو جاتا. اب بعد میں مسئلہ آیا تو کیا بنا, جڑ والے کام کر رہی تھی, کہیں ٹہنی پہ بخاری کا پھول کھلا تھا, کہیں ابن ماجہ کا, کہیں مسلم کا, کہیں ترمذی کا, کہیں اصول حدیث کا, کہیں اصول تفسیر کا, کہیں فقہ کا, کہیں تصوف کا, کہیں اتنے بڑے مدارس کا, اور کہیں 3 منزلہ مساجد کا. یہ سارے پھول بعد میں کھلتے رہے. ایسے ہی کہیں پھول کھلا تو محفل میلاد کا, اور کہیں کھلا تو 11ویں شریف کا. وہ جڑ اپنا سوز دکھا رہی ہے اور ٹہنیوں نے اس سوز کو عام کر کے دکھا دیا ہے.